یار 20 روپے پیٹرول مزید بڑھ چکا ہے. جتنا بھی پہلے پیٹرول بڑھا تھا اس پر ہمارے کسی بھی پاکستانی نے احتجاج نہیں کیا. اور اگر پیٹرول بڑھا تو چیزیں کے ریٹ بھی بڑھیں گے, اور اگر چیزوں کے ریٹ بڑھے تو غریب آدمی کا ادھر زندگی کا کیا مزہ, کیونکہ غریب آدمی پہلے ہی غربت کی چکی میں پھنس رہا ہے تو وہ اور مشکل میں آ جائے گا. آپ نے وہ ایک بادشاہ کی کہانی سنی ہوئی ہے نا, جس میں وہ بادشاہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میری رعایا جو ہے نا, عوام جو ہے وہ اتنی یعنی کہ وہ کہہ لیں کہ بے حس ہے نا, ان کو احساس نہیں ہے اس چیز کا کہ ان کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس نے ایک تجربے کے طور پہ نا اپنے دوست کو دکھانے کے لیے ایک تجربہ کیا. اس نے کہا دیکھیں میں یہ فلاں جو راستہ ہے نا شہر کو جانے کا مین راستہ, اس پہ میں اپنے چند پولیس والے کھڑے کر دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ اس راستے سے گزرنے والے ہر شخص کو 10 جوتے لگائے جائیں. تو اس نے ایسے ہی کیا کہ اس راستے پہ اس نے 3-4 یعنی کہ پولیس والے کھڑے کر دیے. جو بھی اس راستے سے گزرتا اس کو وہ 10 جوتے لگانا شروع کر دیتے. تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی میں کیوں لگا رہے ہو. تو 2-3 دن گزرے تو ان لوگوں نے یعنی کہ 10-20 لوگوں نے اکٹھے ہو کے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ بھائی بندوں کی تعداد بڑھائیں, ہم نا اپنے کاموں کے لیے جاتے ہیں تو ہم ادھر سے لیٹ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ایسی ان سے بات کی جا کے, حکومت کے جو ادھر عہدیداران موجود تھے ان سے کہا کہ سر آپ ایسے کریں, آپ یہ جو بندے ہیں نا یہ آپ کے کم ہیں جوتے لگانے والے, آپ ان بندوں کی تعداد جو ہے نا وہ بڑھا دیں, تاکہ بندے جب تعداد بڑھے گی جوتے مارنے والوں کی تو وہ ہم ادھر سے جلدی جلدی نہیں کہ فارغ ہو جایا کریں گے. تو اس لیے آگے جو ہے نا ہم اپنے کاموں پہ وقت پہ پہنچ جایا کریں گے. تو کسی شخص نے یہ نہیں پوچھا ان سے کہ جناب آپ ہمیں جوتے کیوں لگا رہے ہو, ہمیں ہمارا قصور تو بتاؤ. تو یہی صورتحال جو اب چل رہی ہے نا اس وقت پچھلے 1-1.5 سال سے ہمارے ملک پاکستان میں, یعنی کہ مہنگائی کے تھپیڑے جو ہیں نا وہ عوام کے منہ پہ مارے جا رہے ہیں, بھرپور مارے جا رہے ہیں. غصون مکے یعنی کہ بھرپور طاقت کے ساتھ اس پاکستانی عوام کے منہ پہ یعنی کہ مارے جا رہے ہیں. مگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس پاکستان کی بدحالی میں ان کا ساتھ دے, اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے. اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں, اعلیٰ کوالٹی کی اعلیٰ برانڈ کی گاڑیاں جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں, اور یہ پوری دنیا کے سفر جو ہیں پاکستانی عوام کے ٹیکسوں پہ سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس پہ یعنی کہ پوری دنیا کی سیر و سیاحت میں مصروف ہیں. تو بیٹے بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے حق کے لیے نہ کھڑے ہوں گے تو کوئی تیسرا بندہ ہمارے حق کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. خدا اس قوم کی مدد نہیں کرتا جو قوم اپنی مدد آپ نہیں کرتی. اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو نیت کر لے کہ میں اللہ کے مدد سے اپنے حالات بدلنے کی کوشش کروں گا, تو اللہ رب العزت اس کے لیے مدد نازل فرما دیتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی عوام ہی اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے اور تو کوئی نہیں نکال سکتا. بالکل, اس مسئلے کا حل یہ جو مہنگائی کے تھپیڑے ہمارے منہ پہ نصب کیے جا رہے ہیں اس کا حل صرف پاکستانی قوم ہی نکال سکتی ہے, نہ کہ کوئی انڈیا سے کوئی ادھر آ کے ہمارے لیے کوئی سہولت پیدا کرے گا یا کوئی یورپ سے آ کے کرے گا. اس ملک میں رہنے والے ہی اپنے خلاف ہونے والے ظلم, یہ ظلم ہی ہے. مہنگائی جب بڑھ رہی ہے یہ ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ایک غریب آدمی جو 1000-1200 دیہڑی والا ہے اس کی زندگی تو ختم ہو گئی ہے, وہ تو کھانا نہیں کھا سکتا, اس 1000 روپے میں کھانا نہیں کھا سکتا, وہ کپڑے جوتی اور دوسری چیزیں کہاں سے لے گا. تو پاکستانی قوم ہی اپنے اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے, ادروائز کوئی ایسا شخص ان کے اوپر آ کے ان کی مدد نہیں کرے گا کہ میں آپ کے لیے کوئی سہولت مہیا کرتا ہوں.